جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مستحبات وضو کے مسائل۔ مستحبات کون کون سے ہوتے ہیں، یہ اس بارے میں اب آپ کو ذکر کرنے لگے ہیں کہ جی مستحبات کون کون سے ہوتے ہیں وضو کے اندر۔ دیکھو، دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے مستحب بتایا ہے۔ دائیں طرف سے جو وضو آپ شروع کرتے ہو تو بعض کہتے ہیں مستحب ہے، بعض کہتے ہیں سنت ہے۔ گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پش کی جانب سے مسح کرنا چاہیے۔ پچھلے جو ہم نے پڑھا تھا نا، گردن کے اوپر جو ہے نا، تو گردن کے پیچھے والے حصے کی بات ہے، جو سامنے گلا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، گلے پہ مسح کرنا جو ہوتا ہے، یہ گلے پہ مسح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ گردن گدی جس کو کہتے ہیں، گدی، ٹھیک ہے، تو اس جگہ کے اوپر یہ گردن پر دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے کچھ جانب سے مسح کرنا چاہیے۔ گلے پر مسح کرنا بدعت ہے، گلے پر مسح کرنا بدعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ مستحبات وضو کے مسائل۔ دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے مستحب بتایا ہے۔ گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پش کی جانب سے مسح کرنا چاہیے۔ گلے پر مسح کرنا بدعت ہے۔ سامنے جو کرتے ہیں نا، یہ مسح کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اچھا، پیچھے جو گردن کی بات ہے تو اس سے مراد وہ پچھلی والی سائڈ پہ۔ سوال، وضو میں اور کیا کیا آداب ہیں؟ جواب، وضو کے آداب بہت ہیں۔ مثلا چنگلیا کا سرا بھگو کر کانوں کی سوراخوں میں ڈالنا۔ آپ ہاتھوں کی چھوٹی انگلیاں جو ہوتی ہیں نا، چھوٹی انگلیاں جو جیسے کہتے ہیں نا، چھوٹی سب سے چھوٹی انگلی جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو گیلا کر کے اس کو کانوں کی انگلیوں میں اس کو ڈال لیا کرو۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک ادب ہے اس کا۔ اچھا، یہ صرف ادب ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، یہ بھی ادب ہے۔ اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھوں سے ملنا، یہ بھی ادب ہے۔ انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا اگر پانی نیچے پہنچ گیا، اگر پانی نہیں پہنچا پھر تو ہلانا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اس میں سے، اس لیے انگوٹھی پہن کے وضو شضو نہ کیا کرو، بہتر یہی ہوتا ہے، یہ انگوٹھیاں پہن کے وضو شضو نہ کیا کرو۔ اچھا، تو اس کو ہلا لیا کرو، انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا۔ دنیا کی باتیں نہ کرنا، زور سے پانی منہ پر نہ مارنا۔ چھپاکا مارتے ہیں نا، چھڑاپا، چھڑاپا کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ چھپاکا، ٹھیک ہے، زور سے جو پانی سر وہ کرتے ہیں۔ ساتھ والا بھی کیا ہوتا ہے، وہ اس تک چھینٹے اڑ کے جا رہے ہیں۔ زیادہ پانی نہ بہانا، ہر اس کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے۔ لیکن یہ اگر آپ آج کل کے جو عام باتھ روم ہوتے ہیں اس میں نہ، اس میں زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، چھوٹے جو باتھ رومز ہوتے ہیں، اگر تو بڑا باتھ روم ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تو چلو ٹھیک ہے، وضو کی جگہ اگر تھوڑی سی علادہ کر کے ہے پھر تو آپ دعا پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر بہت چھوٹے جو باتھ رومز ہوتے ہیں جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی اس میں سے، تو اس میں کیا ہے، تو ہر ہوتے اس کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ بس تھوڑا سا ہو جس کو آپ ایک علادہ وہ کر سکتے ہو، تصور ایک قسم کا آپ وہ کر سکتے ہو۔ بعض باتھ روم ہوتے ہیں جو بڑے باتھ روم ہوتے ہیں تو ادھر جو ہے نا اس میں سے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو وہ ہے نا اپنے وضو کے لیے علادہ سے، ہم سب کچھ گھر میں بنا لیتے ہیں، بہت کمال کے جو ہے نا ہم نے کیا بنائے ہوئے ہوتے ہیں جی، باتھ رومز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہے نا 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ روپے ایک ایک باتھ روم پہ لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وضو کے بیٹھنے کی جگہ نہیں بنائی جاتی ہے یار۔ ایک چھوٹی سی جگہ بنا لو ایک بندے کے بیٹھنے کی جو ہے نا، کہ جو کی جگہ کیا ہو کہ بیٹھ کے بندہ کیا کر سکے، قبلے کی طرف آپ کا منہ آ رہا ہو، اور اس میں سے جو ہے وہ نہیں بنائیں گے کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ وہی اس کے سے ایک قبلے کی جگہ کے قبلے کی طرف منہ ہو کے جو ہے، اور تاکہ دعاؤں کے ساتھ بندہ وہ کر سکے۔ لوگ نہیں کرتے ہیں یہ، اس میں سے میں نے بڑے بڑے دینداروں اور جو ہے نا بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے گھروں کے اوپر کیا لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے خود کیا ہوں بہت ایسے ایسے دینداروں کے گھر میں جن میں کم از کم 7-7 8-8 کروڑ کا کیا ہوتا ہے، صرف ان کا گھر بنتے ہیں، 6-6 کروڑ 7-7 کروڑ کے ان کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو زمین، زمین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ باتھ روموں میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا جناب، سینسر لگے ہوئے ہیں جناب، ہاتھ کریں گے تو پانی آنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ پیچھے کریں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ وہ فلش ٹینک جو ہے سامنے نظر نہیں آ رہا، وہ ٹائل کے اندر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر وہ بٹن سا ایک ہوا ہے، اس کو ٹائل کو وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ باتھ روم بھی جو بناتے ہیں تو ایسے جیسے کہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں،
یہاں پہ ہم نے رہنے ہیں ادھر جو ہے نا ایسا آج کل تو باتھ روم بھی ایسا بنتا ہے نا کہ جیسے ہم نے ادھر کافی دیر رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ حساب ہے کہ باتھ روموں میں بھی اے سی بھی لگ جاتے ہیں، باتھ روموں میں اے سی بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کل تو یہ حالات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ جو ہے نا لوگ بڑے بڑے دیندار لوگوں کے گھروں میں نے بڑے دیکھے ہیں، اور اس میں سے تو بڑا بعض دفعہ واقعی بڑا ایک دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار آپ نو، ایک تو ہے نا چلو جس کے پاس جگہ نہیں ہے، آپ نے 6 6 کنال کے اوپر گھر بنا دی ہے، 4 کنال کے اوپر گھر ہے، 8 کنال کے اوپر گھر ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے کیا وہ کیا ہوا ہے کہ جناب کوئی ایک بھی اس میں سلیقے کے ساتھ بیٹھ کے وضو کرنے کی ترتیب نہیں ہے آپ کے گھر کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو ہے نا اس لیے جو ہے نا یہ تھوڑا سا وہ دیکھ، اچھا جی، چلو جی، تو یہ آ گیا جی، پھر وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، ٹھیک ہے نا، کہ اے اللہ مجھے تواب، خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے اے اللہ مجھے کر دیجیے، وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو سے جو پانی بچ جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تحیت الوضو وغیرہ، پانی بعض لوگ کیا کرتے ہیں نلکا بہت کھول دیتے ہیں سارا ٹائم، اور وہ نلکا کھلا رہتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اچھا نلکا جو ہے نا یہ کیا کرنا چاہیے، نلکا کو آپ تھوڑا سا آہستہ کھولا کرو، اور اس میں سے جو ہے نا وہ کیا کرو جو ہے اس میں سے، تاکہ پانی ضائع نہ ہو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو ہے نا نواقض وضو کے باقی مسائل، ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دیکھو ناپاک چیز اگر جیسے آپ کا خون نکلا ہے اور اتنا بہ گیا، وہ بہ پڑا اور اتنا بہ گیا جس چیز کو دھونا کیا تھا وضو یا غسل میں فرض تھا، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے کندھے کے اوپر ایک دانا ہے کندھے کے اوپر، تو کیا وضو میں آپ دھوتے ہو اس کو، کندھے کو دھوتے ہو، وضو میں نہیں دھوتے نا، لیکن غسل میں دھونا آپ کو کیا ہے ضروری ہے نا، غسل میں تو کندھے کے اوپر وہ دانا تھا تو اب دانا چھینا اس سے خون نکل آیا یا اس سے پیپ نکل گئی تو وہ بہ پڑی، تو بہ پڑی تو جس جگہ دھونے کا کیا تھا ضروری تھا، تو اب آپ کو کیا ہوگا، اب آپ پہ غسل یعنی وضو کیا ہو جائے گا، آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا ایک سوال، آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر باہر نہیں نکلا تو وضو ٹوٹا یا نہیں، اب دیکھو اس میں سے خود آپ کو پتہ چل جائے گا، کہتے ہیں نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، آنکھ کے اندر کا دھونا فرض نہیں ہے نا، اس لیے سوال، اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اسے انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کہ تو وضو ٹوٹا یا نہیں، یہ دیکھو کہ اگر خون پونچھا نہ جاتا تو بہ جانے کے لائق تھا یا نہیں، اگر اتنا تھا کہ بہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا، یہ آج کل عام مثال ٹیشو پیپر، ٹیشو رکھ لیتے ہیں نا، ہلکا سا دانا چھینا تو آپ نے کہا وہ خون نکلنے لگا ہے تو ٹیشو رکھ لیا پھر اٹھایا، پھر تھوڑا سا ٹیشو خون نکلنے لگا پھر اٹھا اس کو وہ کر لیا، تو اب یہ دیکھو کہ اگر ٹیشو نہ رکھتے تو کیا خون بہ پڑتا یا نہ بہ پڑتا، اگر تو بہ پڑتا تو بس کیا وضو ٹوٹ گیا، اگر نہ بہ پڑتا تو پھر وضو نہیں ٹوٹا۔ سوال، کے میں کیا چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا، کے میں پتھ وہ ہوتی ہے نا، کچا پانی جو ہوتا ہے نا، پتھ جو ہے نا، یا خون یا کھانا یا پانی نکلے جو ہے نا، تو کے میں پتھ یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، بلغم اگر نکلے گی نا تو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کیا ہوگا پتھ نکلے گی یا خون یا کھانا یا پانی، اور منہ بھر کے کیا ہوتی ہے، اچھا منہ بھر کے کیا ہوتی ہے جو کر کے نکل آتی ہے، ایک ہوتی ہے ہلکا سا تھوڑا سا ایک دو تھوڑا سا نکلا بالکل، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر کے کیا ہوگی تو کیا ہو جائے گا اس سے، لیکن یہ یاد رکھنا جو کیا خود بخود آتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں جی کیا ہوگی روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، اچھا جو کیا خود بخود ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، تو وضو کیا ہوگا، وضو اگر منہ بھر کے ہو جائے گا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہے نا، اس میں صحیح ہو گیا۔ پہلے زمانے میں یہ سمجھ جاتا تھا انسان کے اندر کیا ہوتی تھی، 4 چیزیں ہوتی تھی، یونانی حکما جو ہوتے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا، لیکن
4 چیزوں کی کیا ہوتی ہے، اگر وہ معتدل رہیں تو انسان کی طبیعت درست رہتی ہے، اگر 4 چیزیں معتدل نہ ہو تو وہ درست نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ دم، سودا، صفرا اور بلغم. دم، سودا، صفرا اور بلغم جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ بلغم تو آپ جانتے ہو سارے، دم خون کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سودا بلیک بائل کو کہتے ہیں، اور صفرا کہتے ہیں یلو بائل کو کہتے ہیں، یلو بائل. یہ لوگ کہا کرتے پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے. آپ نے حکیموں کے پاس آج بھی جاؤ نا، یہ ڈرامے باز حکیم جو ہیں آج کل جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈرامے باز، ٹھیک ہے نا؟ آتا جاتا ککھ نہیں ہے ان کو. وہ کہیں گے جناب اس کا مزاج کیا ہے، اس کا مزاج صفراوی مزاج ہے، اس کا مزاج بلغمی مزاج ہے، اس کا مزاج خشک مزاج ہے. خشک مزاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بلغم کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صفراوی، بلغمی، یہ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ سارے کے سارے وہ ہوتے ہیں. ان کی زیادتی ہو جائے تو بھی ٹھیک نہیں، کمی ہو جائے تو بھی ٹھیک نہیں، بلغم بہت زیادہ ہو جائے تب بھی ٹھیک نہیں، بلغم بہت کم ہو جائے تب بھی ٹھیک نہیں. خون کی زیادتی ہو جائے، ہیموگلوبن بہت بڑھ جائے، وہ بھی خطرناک. ہیموگلوبن بہت کم ہو جائے، انیمیا ہو گیا، وہ بھی خطرناک، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی یلو بائل جو ہے اس میں سے وہ آگے زیادتی ہوگی تو اس میں بھی ایسے ہی صفراوی بھی اس میں سے، تو معتدل رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو جس کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. ایسے ہی یاد رکھو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ قوتیں رکھی ہیں، ان کی زیادتی بھی اچھی نہیں ہے اور ان کی کمی بھی اچھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ قوت غضبیہ ہے، قوت غضبیہ غصے کی قوت اگر بہت زیادہ ہو جائے تو بھی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور ہاں جو ہے نا، اگر تحور کہتے ہیں اس کو، اور اگر غصہ ہو ہی نہ، اس کو جبن کہتے ہیں، بزدل، بالکل غصہ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ اور درمیانے درجے پہ وہ غصہ، اس کو شجاعت کہتے ہیں، شجاعت، بہادری جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی قوت شہوانیہ اللہ نے رکھی ہے، شہوت کی قوت، اگر بہت زیادہ ہو جائے تو فسق و فجور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر بالکل جو ہے نا ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، تو تب بھی خطرناک. درمیانے درجے کی ہوگی اس کو عفت کہتے ہیں، عفت اور پاک دامنی جو ہے. تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کے اندر سے اعتدال ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اعتدال ہونا بہت ضروری ہے ہر چیز کے اندر جو ہے. تو ہاں یہ اس میں سے، اور اصلاح کے اندر یہی کیا جاتا ہے، اصلاح کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو کیا لے کے جایا جاتا ہے، اعتدال کے اوپر لایا جاتا ہے. بیلنسڈ لائف ہونی چاہیے آپ کی، اچھا، زندگی کے اندر. وہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو؟ چلو جی. اگر کہتے ہیں سوال، اگر تھوڑی تھوڑی کئی مرتبہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟ اگر ایک متلی سے کئی بار کیا ہے، متلی ہوتی ہے نا، ایک متلی چل رہی ہوتی ہے، ابھی ختم نہیں ہوتی، ایک کیا آتی ہے، پھر تھوڑا سا آپ رکتے ہو، پھر دوبارہ طبیعت، کہتے ہیں میری طبیعت کیا ہو رہی ہے، خراب ہے، متلی ہو رہی ہے مجھے، تو اگر کہی ہو اور اس کا مجموعہ اس قدر ہے کہ منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر ایک متلی سے تھوڑی کیا ہوئی، پھر وہ متلی جاتی رہی، یعنی طبیعت ٹھیک ہوئی تھوڑی سی، اور دوبارہ متلی پیدا ہو تھوڑی سی کیا ہوئی، تو ان دونوں مرتبہ کی کیا کو جمع نہ کیا جائے گا اور وضو نہ ٹوٹے گا. جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے کیا یہ منہ بھر کے بن رہی تھی یا نہیں بن رہی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ناپو اس کو جا کے، اس کو جا کے وہ کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو، انسان کی طبیعت کیا چیز ہوتی ہے بچوں، جو ابھی میں سمجھاتا ہوں. دیکھو، کہہ کا نام لینا بھی کیا ہوتا ہے انسان کی طبیعت. میری اپنی طبیعت جو ہے نا، اس متلی کا نام آنے سے میری طبیعت کے اندر کیا ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے میری، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ سوچتے بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا ہوتا ہے، یہ ہماری نیچر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ گناہ کے تصور سے ہمیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، طبیعت خراب نہیں ہوتی ہماری. گناہ کے خیال سے ہمارے وہ نہیں ہوتی ہے، گناہ کی طرف ہم گناہ کر بھی لیتے ہیں تب بھی ہمارے اندر سے، اس کا مطلب ہماری طبیعتیں کیا ہوئی ہیں، طبیعتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، ہماری طبیعتیں ٹھیک نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہماری بیلنس ایک وہ ہوتی نا، تو ہمیں ان چیزوں سے بھی کیا ہونا چاہیے تھا، کہ گناہ کی اس کی طرف بھی جو ہے. سوال، بدن میں کسی کا پھنسی ہے، اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہے، کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھول ڈالنا بہتر ہے. جیسے کہ بعض کپڑا ٹچ کرتا ہے تو اس سے، لیکن وہ خود بہتا نہیں ہے، اگر بہنے والا نہیں ہے وہ خون یا وہ پیپ جو ہے، ٹھیک ہے نا، یا چھالا نکلا ہوا ہے تو وہ اس میں سے، تو وہ کیا ہوگا، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ بہنے والا تھا تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا. سوال کیا ہے، اگر منہ بھر کے نہ ہو تو وہ ناپاک ہے یا نہیں؟ جواب نہیں، منہ بھر کے نہیں ہے. جونک نے بدن میں چمٹ کر خون پیا اور بھر گئی، یا مچھر پسو نے کاٹا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جونک جانتے ہو جونک کیا ہوتی ہے؟
پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ لگایا کرتے تھے خون چوسنے کے لیے جو ہے نا، خون چوسنے کے لیے جو ہے نا زخم کی اس میں سے، سمجھ گئے بات کو، لیچ جس کو انگریزی میں لیچ کہا جاتا ہے، بایولوجی میں آپ نے پڑھا ہوگا لیچ، یہ خون چوستی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خون چوستی ہے، گندا خون چوس لیتی ہے، گندا چون، ٹھیک ہے نا اس میں سے، تو آپ کیا کرتے ہو، اس کو لگاتے ہو جسم کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے، اور وہ گندے جیسے آج کل وہ ہجامہ کرتے ہیں نا، ہجامہ کرنا جو ہوتا ہے، تو وہ جو آپ کرتے ہو جی نا، پچنے لگانا ہجامہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا کپنگ جس کو کہتے ہیں کپنگ، تو آپ یہ اس طریقے سے تو کہتے ہیں جونک نے بدن میں چمٹ کر خون پیا اور بھر گئی، یا مچھر پسو نے کاٹا تو اسے ٹوٹے گا نہیں، جونک، اچھا جی نمبر ایک آ گیا، پانی کا وہ 4 یا 5 لمبا کیڑا جسے فاسد خراب خون نکالنے کے انسان جسم پر لگاتے ہیں، جونک کے خون پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم سے خون نہ بہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جونک اتنا خون پی جاتی ہے کہ اگر خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جاتا تو یقیناً بہہ جاتا، اور مچھر پسو وضو ٹوٹ جائے گا، ہجامے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مچھر پیسو کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا، اب مچھر تو ہر وقت آپ کو کاٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہو کہ جناب وضو ٹوٹ جائے تو پھر تو آپ کیا ہو، بس پھر بیٹھے رہو، اب مچھر فری انوائرمنٹ کہاں پہ کرا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان کے اندر تو ویسے ہی کیا ہے، ہر جگہ کے اوپر کہیں نہ کہیں آپ کو کیا ہوتا ہے، وہ اٹیک ہوتا رہتا ہے، تو وہ اس لیے اس میں وہ نہیں ہو سکتا۔ سوال، کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، کھڑے کھڑے سو جانے، یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے، یا نماز کی کسی حیت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا یا کا تشاؤ میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ اس میں سے آ جائے گا۔ اچھا جی، تو سوال، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اچھا انجیکشن سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، شوگر ٹیسٹ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں نا، وہ بہنے والا خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں انجیکشن سے، جو انجیکشن جو آپ انجیکشن ایک ہے لگانا، اس سے نہیں، انجیکشن سے جو خون نکالتے ہیں، اگر تو انجیکشن لگایا اور اس کو ہٹایا اور اس سے خون بہ پڑا، ظاہری بات ہے کہ وہ کیا ہو جائے، بہنے والا خون ہو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ڈرپ ڈرپ اگر لگاتے ہو تو، ڈرپ اگر لگاؤ گے تو خون اگر بہے اس سے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر خون بہا نہیں ہے ڈرپ کے اندر، کچھ نہیں خون آیا، کچھ نہیں ہوا اس میں سے، لیکن وہ آپ جب ظاہری بات ہے ڈرپ آپ وہ کر رہے ہوتے ہو تو اس کو جب آپ وہ کرتے ہو اپنا کینولا وغیرہ یا کوئی اس میں سے وہ کرتے ہو تو اس میں سے تھوڑا سا خون وغیرہ کی بعض دفعہ نکلتا ہے، تو دیکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت کے اندر جو ہے اگر خون نہیں بہے گا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، بتا دیا نا، خون نہیں بہے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یا کچھ ایسا بھی سوچا اس کو وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت تھی، کیا نماز میں کہا مار کر، کہا، ٹھیک ہے نا، مار کر کھلکھلا کر ہنسنے سے سب کو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کہا سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو جو آپ کہا سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے ہنسے کہ اس کی آواز اسے 5 لوگ سنے، ہنستے ہیں جنہیں کہا لگایا نا، تو کہا لگایا تو اب ساتھ والے نے سن لیا تو اس کو کہا کہتے ہیں، نماز میں کہا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی یہ شرطیں ہیں، ہنسنے والا بالغ مرد یا عورت ہو، چھوٹا بچہ اگر کہکا لگائے گا نا تو اس کا کیا نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا، اچھا بالغ مرد یا عورت ہو کہکا لگائے گا تو اس کا وضو نماز میں تھا تو، کیونکہ نابالغ کہکے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جاگتے میں ہنسے ہنسے، بس اگر نماز میں سو گئے اور سوتے میں کہہ کر ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کھڑا کھڑا سو گیا نماز کے اندر، کھڑے کھڑے سو گیا اور کہکا لگا دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے عورتوں کے سجدے میں وضو ٹوٹ جائے گا، عورتیں جیسے سجدہ نیچے بیٹھ کے کرتی ہیں نا اس میں سجدہ وضو ٹوٹ جائے گا، اچھا عورتیں جو سجدہ بیٹھ کے کرتی ہیں نا بالکل نیچے بچھ کے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مردوں کے سجدے مردوں کی طرح اگر سجدہ کیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر سو گئے ہیں اگر مردوں کی طرح اگر سجدہ کیا تو، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا اس میں سے، جس نماز میں ہنسا ہے وہ رکوع سجدے والی نماز ہو، تو پس نماز جنازہ میں کہا سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر نماز جنازہ میں کہا لگاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال، کیا کسی دوسرے شخص کے سطر پر نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے شخص کے سطر پر قصدن یا بلا قصد نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جناب کیا ہو جاتا ہے کہ اگر سطر کو دیکھ لیا کسی کا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، اچھا وضو نہیں ٹوٹتا، بچے کا پیشاب پخانہ صاف کرایا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب علی کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اچھا یہ بات یاد رکھیں۔
وضو نہیں ٹوٹتا. بعض خواتین ہم سے پوچھتی ہیں جی بچے کو جب ہم صاف کرتے ہیں اس کے پوٹی وغیرہ صاف کی ہے تو وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ تو وضو نہیں ٹوٹا. اچھا اس میں نہیں ٹوٹا وضو وغیرہ. یہ جو تھے ہمارے پاس یہ مسائل آ گئے.